night of the bloody آپ اوپر prince کب آئے؟ by وہ پری راجپوت آپ اوپر کب آئے؟ 58۔ وہ ہلکا سے اس کی طرف صبح کے چپکی سے گوشی میں 8:30 ہو بولی رہے تو تھے، ایس نے سورج جواباً ابھی بادلوں میں اسی کی چھپا طرف تھا۔ سے ہلکا سا ٹھنڈی ہوائیں اور جھکا۔ جب پھولوں تم کے سوئمنگ موسم کرنے کا کے بعد اثر آئے میں ہر اپنی چہرے حالت پہ دیکھ رہی تھی، مسکان وہ کی اس کی صورت حالت یاد موجود کرتا تھا۔ مزہ لیتے بولا تو پری نے چونکہ حقیقی سے اس کے لطف لیتے تو تاثرات حویلی کے دیکھے۔ سارے مرد آپ کو گھر پتا پہ تو ہی ہے تھے۔ میں برتن واش کرنے کے نوجوان معاملے میں پرگن تو کیسی ہوں، نیند پوری وہ کر سارا رہی ملبہ تھی، اس پہ جبکہ گرانا آغا چاہتی تھی۔ جان ایس نے اپنے اسے مصنوعی گھوڑے دونوں سے بیٹوں نوازا۔ کے سنگ تم حویلی کی نکمی ہو اور پچھلی کچھ طرف نہیں ہے، وہ موجود بڑے باغ میں بوڑھوں کی طرح منہ چہلقدمی بناتا کرنے بولا گئے تو تھے۔ پری منہ کھولے اس کے بی بدلے جان بدلے کال تیور پہ دیکھنے اپنی لگی۔ بیٹی سے بات آپ کر بدل رہے گئے تھے، ہیں، جنہیں شکایتی انداز موسمی میں بخار بولی نے تو پکڑ ایس نے لیا حیرت تھا۔ سے اس کی بات سنی۔ عائشہ خانم عموماً کچن یہ میں جملہ کھڑی ایک اپنی عورت اپنی نگرانی میں شادی کے ناشتہ کئی بنوا سال رہی بعد تھیں، کہتی جبکہ ہے، مگر امیرہ مقابل خانم پری تھی ملازموں جسے سے کسی لان بھی کی وقت صفائی کوئی بھی کروا بات رہی تھیں۔ سننے کی توقع صبح رکھی سے جا 3 سکتی بار تھی۔ شائستہ میں خانم اس نے بھوئے چکائیں۔ اپنے پورشن سے جی نکل کے پہلے آپ مجھے اس ڈانٹتے تھے پورشن اور میں فوراً چکر مان لگا جاتے چکے تھے، تھے، لیکن بھلا اب انہیں تو کہاں سیدھا پسند تھا نظر کہ انداز حویلی کی کرتے کوئی ہیں۔ بات ان سے پری نے اوجھل ہونٹ رہے۔ سکیڑتے ہوئے مجھے کہا بھی اور نہیں اپنی پتہ پلیٹ کی چلا کہ طرف پری متوجہ ایس ہو کے گئی۔ ساتھ رہتی ایس ہے، چند تب لمحے سے انہوں نے دیکھتا رہا، کانوں کو پھر اس کی کھینچ کھینچ زبردستی کے کی توبہ توبہ سنجیدگی اور کی، چھوٹی خود بیجان ناراضگی بھی کو دیکھ شرمندہ کر سی اس کے ہو گئی۔ ہونٹوں کے ان کنارے کے ہلکے گھروں سے میں ایسا ماحول ہلے۔ نہیں تھا اور نہ ہی وہ آغا جان کو آہستہ یہ سے سب اس کے پسند قریب تھا، جھکا اور اس کی لیکن پیٹھ وہ پہ ہلکی خاموش سی تھے، وہ چونٹی اپنے کاٹ پوتے لی۔ کو کچھ نہیں پری کہہ چونک سکتی کر تھی سیدھی ہوئی۔ اور ایس بیجان اس تو نے فوراً معصوم گھور خود کر اسے ڈرتی دیکھا۔ تھی، اب کہیں ٹھیک ہو؟ پوتا سردار کو وہ کچھ بالکل برا نہ سنجیدہ لگ جائے۔ انداز میں بولا۔ پری نے منہ بنایا اور دوبارہ انہوں نے زبان اسے چڑھاتے ڈانٹ ہوئے کے ناشتے بھیج میں تو دیا مصروف ہو تھا، گئی، جبکہ ٹیبل لیکن کے خود دوسرے آغا جان سرے سے پہ بات بیٹھی کرنے کا آغا فیصلہ جان نے ضرور ایک کر بار لیا پھر تھا۔ اپنے پوتے شائستہ کو غور خانم سے تو پھر دیکھا۔ بھی گھر کی تھیں، انہوں نے لیکن ایس اگر کی گاؤں کی آنکھوں میں وہ کسی اور نرمی نے یہ دیکھی سب تھی دیکھ جو صرف لیا اس لڑکی کے تو وہ لیے تو منہ مخصوص تھی۔ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ ناشتہ اوپر کرتے والے ہی سب پورشن کا اٹھے تو تو ساڑھے نظارہ ہی 8 ہو مختلف رہے تھا۔ تھے۔ پری صبح ایس بھوک چینج لگنے کرنے کے گیا بعد تو ہی باقی ایس جم لڑکے کے بھی جانے آغا کے جان کے لیے حکم پہ نکل رہا تھا۔ جرگے کے لیے تیار اس کے ہونے پوری سامنے تو کمروں کو اس نے پیارے سونے ہوئے۔ کی تقریباً ایکٹنگ کی، مگر وہ 8:45 پہ جیسے وہ ہی نیچے جم روم میں آیا، بند ہوا، سب پری اسی کا اوپر والے انتظار کر رہے پورشن میں تھے۔ موجود وہ کچن میں سیڑھیاں پہنچی۔ اترتا پہلے کہا جو آج اس کا بیٹھی۔ ارادہ اس کے پری لیے کے بریک پاس فاسٹ بیٹھا بنانے تھا، کا ٹیبل تھا۔ سے پانی کا اتنا گلاس خاص اٹھاتے تو ہی نہیں، سمیٹی لیکن سمیٹی آملیٹ وہ اچھا پری بنا نے لیتی گلاس تھی، واپس کیا تو اور ٹیبل آج پہ وہ رکھتے ہی یوٹیوب سے دوبارہ اس دیکھ کی کے طرف سینڈوچ پلٹا۔ بنانے والی مون تھی۔ لائٹ ان پہ بالوں کو بھروسہ گول کر کر کے کے جا رہا کلپ میں ہوں، قید اگر کرتے، تم نے اپنے کچھ ایپرن الٹا پہنتے، ہینڈ واش دیکھا کیے، موبائل کے اگر جار تم نے کے کچھ ساتھ الٹا ہنستے سیدھا ہنستے کیا یوٹیوب سے ویڈیو تو نکالی۔ آئندہ تمہیں کمرے میں لاک کر فریج کے باہر کھولا تو جاؤں گا، ضرورت کی اور ساری اسے چیزیں پہلی اور موجود آخری تھیں، وارننگ بریڈ سمجھ بٹر لو۔ انڈے وغیرہ نکالتی وہ اب اس کٹنگ نے بورڈ کی طرف اسے بڑھی۔ ویڈیو کے مطابق بریڈ کٹنگ بورڈ پر رکھتے سے اس کا نائف سر اٹھائی۔ ٹہلاتے ہوئے نائف مدھم اٹھاتے ہی وہ آواز میں مسکرائی، وارن چاقو کر رہا چلانا تھا۔ اس کے لیے سب سے آغا جان آسان اسے تھا۔ دیکھ باہر جب چلے وہ گئے بے تھے۔ نرم سی مسکراہٹ لیے اور بریڈ ہریش کی سریش سائڈز اور کٹنگ بریان کرنے ابھی لگی۔ تک لاؤنج میں ویڈیو کھڑے کی بے پوری شرموں کاپی کی طرح کرنے کے آنکھیں بعد پھاڑے اس نے دیکھ ٹیسٹ رہے کیا، تھے۔ مگر ٹیسٹ ہمیں اچھا نا نہیں تھا۔ لالا منہ سے بناتے اس کلاسز نے لینی بریڈ کو چاہیے کہ گھورا۔ اپنی عورت کی وہ چپٹی کھانا کیسے ضائع بند نہیں کر رکھنی ہے۔ سکتی تھی، اسی لیے ہریش منہ بگاڑتے دھیرے سے سارا چند بڑبڑایا بائٹ تو میں ختم بریان اور کیا۔ سریش نے مڑ کے کچھ اسے سوچتے اس دیکھا اور نے وہ پھر ایک لمحے دوسرے یاد کو۔ کیے جب ایس بچے رات ایسی کو اٹھ چیزیں کے نہیں اس کے لیے دیکھتے بیٹا۔ سینڈوچ بناتا تھا۔ سریش اسے پری گردن سے نے پکڑ کر ہمیشہ ایس کھینچتا کی باہر ہر نکلا حرکت تو کو بہت بریان بھی غور سے پیچھے دیکھ کر ہنستا کاپی ہوا کیا آیا۔ تھا، نہ جانے ایس کیوں آہستہ کبھی وہ سے اس اس کے کے سر پہ کھانے لب بنانے رکھتے کی اٹھ کے کاپی کھڑا نہیں کر ہوا۔ پائی، جاؤ لیکن آرام لگتا کرو، تھا آج آج اسے ریونا کاپی آ کرنے کی جائے گی۔ عادت اس کا بھلا ایسے کرنے گار سے والی ہلاتے ہے۔ پلٹ گیا، میرے لیو بابا کب آئیں گے؟ تھوڑی اس دیر کی بعد نمی میں بھری پوری آواز کچن میں سنتے اس بٹر کے قدم ٹوسٹ اور انڈے ساکت کی ہوئے تھے۔ خوشبو پھیل گئی تھی۔ اس بار سارا وہ ریڈی کچھ کرتے لمحے ہی یوں اس نے ہی ٹیسٹ کھڑا کیا تو رہا۔ واقعی مجھے بہت دھوکے مزیدار باز بنے لوگوں تھے۔ کی اپنی خوشی سے زندگی میں موجودگی کھلکھلاتی وہ سخت سینڈوچز ناپسند کو ہے۔ پلیٹ چند میں لفظوں میں اچھے سے بات ڈیکور ختم کرتی، وہ کرتا وہ پلٹی چلا تو گیا، ایک لمحے کو لیکن چونکی پری پھر کو لگا جیسے مسکراتی۔ اس کے سر پہ بم کچن کے پھٹ ڈور گیا کے پاس ہوا۔ بی جان کو وہ دیکھتی وہ سر ہلا کر سلام کرنے لگی۔ بی جان خود بھی مسکراتی ہوئی اندر آئیں۔ ماشاء اللہ میری بیٹی نے تو صبح صبح بہت محنت کی ہے، وہ پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی بولیں تو پری کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ کا شکریہ گرینڈ ماں، وہ ان کے ہاتھ کے پشت پہ لب رکھتی بولی تو بی جان اس کی اتنی
اچھی تربیت پہ نہال سی ہو گئیں۔ آپ ٹیسٹ کریں گی؟ وہ ایک سینڈوچ الگ پلیٹ میں رکھ کے ٹیبل پہ ان کے سامنے رکھتی بولی تو بی جان مسکراتے ہوئے بیٹھتی پلیٹ تھام گئیں۔ انہوں نے ایک بائٹ لیا تو آنکھیں حیرت سے کھلیں۔ سائم تو کہہ رہا تھا پری کو کوکنگ بالکل نہیں آتی، لیکن پری نے تو بہت اچھا بنایا تھا۔ کیا ہوا، اچھا نہیں لگا کیا؟ ان کے تاثرات دیکھ کر پری منہ لٹکاتی بولی تو بی جان ہنس دیں۔ نہیں میرے بچے، صرف اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا بنا ہے۔ اس بار پری واقعی کھلکھلائی تھی۔ آپ کی میر کے ہاتھ میں بھی بہت ذائقہ ہے۔ میرے فینی بابا تو کہتے ہیں خوش قسمت لوگوں کو باس کے ہاتھ کے بنے کھانے نصیب ہوتے ہیں۔ بی جان مسکرا دی۔ زینش نے بتایا تھا جب میر نے خود کچن میں جا کر پری کے لیے میکرونی بنائے تھے۔ یہ لڑکی واقعی ایک شہزادی تھی جس کا ہر کام ایک مغرور ترین سردار اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا۔ اس نے باقی بچے 3 سینڈوچز اوون میں رکھے اور دوبارہ آ کے بی جان کے پاس بیٹھی۔ وہ ابھی کچھ بولتی جب کچن کے دروازے پہ ہوتی۔ آخر پہ پری پلٹی۔ بی جان کی اس طرف پیٹھ تھی تو وہ دیکھ نہیں پائیں۔ ایز نے ایک نظر پری کو ایپرن پہنے دیکھا اور دوسری نظر بی جان کے ہاتھ میں موجود پلیٹ کو۔ بھوری آنکھیں لمحوں میں سرد ہوتی چلی گئیں۔ وہ سخت تاثرات کے سنگ کچن کے پھیلاوے کی طرف اشارہ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ پری زبان دانتوں تلے دیتی آنکھیں میچ گئی۔
وہ ان آنکھوں کے بدلتے تاثرات اور ان کے ہر معنی سے واقف تھی۔ یقین کرنا ناممکن تھا لیکن اس کا مافیا باس جیلس ہو چکا تھا اور اسی جیلسی کو مٹانے کے لیے وہ اسے کچن صاف کرنے کا اشارہ کر کے گیا تھا۔ ماشاءاللہ تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ وہ کھڑی ہوتی اس کے سر پہ پیار دیتی بولی تو پری ساری فکر فی الحال کے لیے ایک طرف کرتی مسکرا دی۔ کیا آپ ایک سینڈوچ آغا جان کو کھلا سکتی ہیں؟ اس نے ریکویسٹ کی تو بی جان کو افسوس ہوا۔ آغا جان یوں ہی ایک معصوم بچی سے ضد پالے بیٹھے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھیں کل اس معصوم بچی کو آغا جان ہی تھانے سے لے کر آئے تھے۔ ٹھیک ہے، اس بار میں لے جاتی ہوں لیکن اگلی بار تم خود جاؤ گی اور اگر کوئی آپ سے دوری اختیار کرے تو اسے اپنے اخلاق سے مناؤ، بی جان نے کہا تو پری اوون سے ایک سینڈوچ لے کر پلیٹ میں احتیاط سے رکھ کر انہیں دینے لگی۔ بی جان مسکراتی ہوئی وہاں سے گئیں تو پری گہری سانس لیتی پلٹی۔ کچن زیادہ گندا اگر نہیں تھا تو بالکل صاف بھی نہیں تھا۔ ایک نئے مشن کے لیے خود کو تیار کرتی وہ آگے بڑھی۔ کاؤنٹر کو پہلے اچھے سے صاف کیا۔ برتنوں کی باری تھی۔ برتنوں کے معاملے میں اسے افسوس ہوا تھا۔ وہ فینٹن کو پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ ہوڈی آگے سے پانی سے نچڑ رہی تھی۔ بال الگ سے کلپ سے نکلے ہوئے تھے۔ بالوں کے کنارے پہ لگی جھاگ۔ اپنی حالت اس نے چاہے جیسی بھی کی ہو لیکن کچن صاف ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو ایز شاید نیچے جا چکا تھا۔ سر نفی میں ہلاتی وہ وارڈروب سے اپنا آف وائٹ ہوڈی اور بلیک ٹراؤزر لیتی فریش ہونے چلی گئی۔ بالوں کو یوں ہی ہلکا سا گول کر کے ایز کا ہی پرفیوم ہلکا سا خود پہ چھڑکتی وہ نیچے آئی تو سب ناشتے کی ٹیبل پہ موجود تھے۔ پری نرم سی آواز میں سب کو سلام کرتی ایز کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ سب کے بیٹھتے ہی ناشتہ شروع کیا گیا۔ ایز ہمیشہ کی طرح پہلے پری کی پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ وہ پراٹھا وغیرہ نہیں کھاتی تھی۔ دودھ کے گلاس کے ساتھ بریڈ، انڈا اور ایک پلیٹ میں ڈرائی فروٹ، بس یہی چیزیں اس کے بریک فاسٹ میں شامل تھیں۔ پری لب دباتی اس کا نظر انداز کرنا نوٹ کر رہی تھی۔ ابھی رات کو تو اسے منایا تھا، اب وہ پھر سے ناراض ہو رہا تھا۔ پری فورک میں انڈا پھنسا کر منہ میں ڈالتی پرسوچ سی بیٹھی تھی۔ نظریں بار بار گھوم کر اسی ایک چہرے پہ ٹک جاتی۔ اس نے آہستہ سے اس کی شرٹ کی بازو کھینچی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو وہ پانی مانگ رہی تھی۔ حالانکہ گلاس اس کے سامنے پڑا تھا مگر وہ بغیر کچھ بولے گلاس اس کے ہاتھ میں تھماتا ناشتہ کرنے لگا۔ پری گلاس تھام کر ایک سائڈ پہ رکھتی منہ بسور گئی۔ کتنی مسکین شکل بنا کے اس کی طرف دیکھا تھا مگر مقابل بھی تو ذرا برابر اثر نہ ہوا۔ دودھ کے گلاس کو ایک ہی سانس میں ختم کرتی کوئی آئیڈیا نہ آنے پہ وہ ٹیبل پہ پٹک گئی۔ سب نے سر اٹھاتے اس کی طرف حیرت سے دیکھا تو وہ کنفیوز سی خود کو کوستی سر ہلا کر معذرت کرتی ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور کسی نے تو نہیں لیکن آغا جان نے ضرور کافی کا کپ سامنے کر کے مسکراہٹ چھپاتے اپنے پوتے کو دیکھا تھا۔ پری اداس سی اب سر جھکائے ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ اب سب کے سامنے اور کوئی بیوقوفی نہیں کر سکتی تھی۔ سینڈوچ تم نے بنایا تھا؟ آغا جان کے پوچھنے پہ پری ڈرتے ڈرتے سر ہاں میں ہلا گئی۔ بس نمک تھوڑا کم تھا، انہوں نے کہا تو کوئی اور بھی تھا جو چونک گیا؟ نہیں، نمک تو ٹھیک تھا۔ پری فوراً ایز کی طرف مڑی۔ وہ تو اسے کچن صاف کرنے کا بول کر چلا گیا تھا، پھر اسے کیسے پتہ چلا کہ نمک کم تھا یا ٹھیک تھا؟ ایز لب بھینچ کے رہ گیا۔ اسے بھلا کہاں برداشت تھا کوئی اس کے بچے کے بنائے کھانے میں کیڑے نکالتا، لیکن اسی کسی میں وہ خود پکڑا گیا تھا۔ پری نے ہلکا سا مکہ اس کی بازو پہ مارا تو ایز سر جھکاتا ہلکے سے ہنس پڑا۔ آپ اوپر کب آئے؟ وہ ہلکا سے اس کی طرف جھکتی سرگوشی میں بولی تو ایز بھی جواباً اسی کی طرف سے ہلکا سا جھکا۔ جب تم سوئمنگ کرنے کے بعد آئینے میں اپنی حالت دیکھ رہی تھی، وہ اس کی حالت یاد کرتا مزہ لیتے بولا تو پری نے حقیر سے اس کے لطف لیتے تاثرات دیکھے۔ آپ کو پتہ تو ہے میں برتن واش کرنے کے معاملے میں کیسی ہوں؟ وہ سارا ملبہ اس پہ گرانا چاہتی تھی۔ ایز نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا۔ تم نکمی ہو اور کچھ نہیں ہے، وہ بڑے بوڑھوں کی طرح منہ بناتا بولا تو پری منہ کھولے اس کے بدلے تیور دیکھنے لگی۔ آپ بدل گئے ہیں، وہ شکایتی انداز میں بولی تو ایز نے حیرت سے اس کی بات سنی۔ عموماً یہ جملہ ایک عورت اپنی شادی کے کئی سال بعد کہتی ہے مگر مقابل پری تھی، اسے کسی بھی وقت کوئی بھی بات سننے کی توقع رکھی جا سکتی تھی۔ میں؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ جی، پہلے آپ مجھے ڈانٹتے تھے اور فوراً مان جاتے تھے لیکن اب تو سیدھا نظر انداز کرتے ہیں، پری نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا اور اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایز چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر اس کی زبردستی کی سنجیدگی اور جھوٹی ناراضگی کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں کے کنارے ہلکے سے ہلے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب جھکا اور اس کی پیٹھ پہ ہلکی سی چونٹی کاٹ لی۔ پری چونک کر سیدھی ہوئی۔ ایز اس نے فوراً گھور کر اسے دیکھا۔ اب ٹھیک ہو؟ وہ بالکل سنجیدہ انداز میں بولا۔ پری نے منہ بنایا اور دوبارہ زبان چڑھاتے ہوئے ناشتے میں مصروف ہو گئی، جبکہ ٹیبل کے دوسرے سرے پہ بیٹھے آغا جان نے ایک بار پھر اپنے پوتے کو غور سے دیکھا۔
انہوں نے ایز کی آنکھوں میں وہ نرمی دیکھی تھی جو صرف اس لڑکی کے لیے مخصوص تھی۔ ناشتہ کرتے ہی سب اٹھے تو 8:30 ہو رہے تھے۔ ایز چینج کرنے گیا تو باقی لڑکے بھی آغا جان کے حکم پہ جرگے کے لیے تیار ہونے اپنے کمروں کو پیارے ہوئے۔ تقریباً 8:45 پہ وہ نیچے آیا، سب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سیڑھیاں اترتا پہلے کاؤچ پہ بیٹھی پری کے پاس بیٹھا تھا۔ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتے اسے میڈیسن دی۔ پری نے گلاس واپس کیا تو ٹیبل پہ رکھتے دوبارہ اس کی طرف پلٹا۔ مون لائٹ، تم پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں۔ اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا کیا تو آئندہ تمہیں کمرے میں لاک کر کے باہر جاؤں گا، اور اسے پہلی اور آخری وارننگ سمجھ لو۔ اس کا سر سہلاتے وہ مدھم آواز میں وارن کر رہا تھا۔ آغا جان اسے دیکھ باہر چلے گئے تھے۔ عریش، سریش اور وریام ابھی تک لاؤنج میں کھڑے بے شرموں کی طرح آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ ہمیں نا لالا سے کلاسز لینی چاہیے کہ اپنی عورت کی چک چک کیسے بند رکھنی ہے، عریش دھیرے سے بڑبڑایا تو وریام اور سریش نے مڑ کے اسے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ بچے ایسی چیزیں نہیں دیکھتے بیٹا۔ سریش اسے گردن سے پکڑ کر کھینچتا باہر نکلا تو وریام بھی پیچھے ہنستا ہوا آیا۔ ایز آہستہ سے اس کے سر پہ لب رکھتے اٹھ کے کھڑا ہوا۔ جاؤ آرام کرو، آج ریونا آ جائے گی۔ وہ اس کے گال سے ہلاتے پلٹ گیا۔ میرے لیو بابا کب آئیں گے؟ اس کی نمی بھری آواز سنتے اس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی کھڑا رہا۔ مجھے دھوکے باز لوگوں کی اپنی زندگی میں موجودگی سخت ناپسند ہے۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کاش جو وہ سوچ رہی تھی ویسا کچھ بھی نہ ہو۔ چند حقیقتیں جب تک ہم سے اوجھل رہیں تب تک ہم ان کے نہ ہونے کا سوچ کر ہی خوش رہتے ہیں۔ کبھی کبھی خوشیوں کے سنگ رہنے کے لیے اندھیروں میں رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اسٹیڈیم کے باہر ٹریفک پہلے ہی جام تھا۔ سیکورٹی چیک پوسٹ پر ایک کے بعد ایک گاڑی رک رہی تھی۔ بیگ اسکین ہو رہے تھے اور ہر شخص کو باریکی سے چیک کیا جا رہا تھا۔ یہ ایک بڑا فائنل تھا اور اس لیے ماحول عام میچز سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ اندر پلیئرز ٹنل میں زیادہ شور نہیں تھا، صرف جوتوں کی ہلکی ہلکی آوازیں، وارم اپ کی ہدایات اور کبھی کبھی کوچز کی آواز۔ کیملیا اپنی جگہ پہ کھڑی تھی، جرسی ٹھیک کرتے بال باندھے ہوئے اور ہاتھ میں گلوز۔ وہ بار بار اسٹیڈیم کی آواز سن رہی تھی جو ٹنل سے اندر تک آ رہی تھی۔ یہ اس کا فائنل تھا اور وہ جانتی تھی کہ اسے اپنا حوصلہ برقرار رکھنا ہے۔ ریفری کی سیٹی بجی، ساتھ ہی پلیئرز کو گراؤنڈ میں بلایا جا رہا تھا۔ وہ ٹیم کی طرف پلٹی۔ دوستو دھیان رکھو، اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا دل کتنا گھبرا رہا ہے یا آپ کی چھٹی حص آپ کو کیا کہہ رہی ہے۔ باہر سب کے سامنے تمہیں اپنے حوصلے بلند اور اپنا ایٹیٹیوڈ اسٹرانگ رکھنا ہے، یہاں تک کہ اپنے ٹیم ممبرز کے سامنے بھی۔ ہم نے اس دن کے لیے کئی سالوں سے محنت کی ہے اور آج ہمیں ہی جیتنا ہے۔ اس نے کہا تو سب نے ہاتھ بلند کرتے اس کا ساتھ دیا۔ اب دیکھنا تھا کھیل کے میدان میں عورتوں سے جیتنے کے لیے مرد کس قدر گرتے ہیں۔ کیملیا نے سب سے پہلے میدان میں قدم رکھا اور پھر اس کی ٹیم بھی اس کی تقلید میں میدان میں آتے اپنے قدم جما گئی۔ ہجوم کا شور آج پہلے میچز سے کئی گنا زیادہ تھا۔ وہ ہاتھ ہلا کر سب کو ان کی پرجوشی کا جواب دیتی ریفری کی طرف بڑھ گئی۔ دونوں ٹیمز کے کیپٹن معمول کے مطابق رول کی بریفنگ لیتے واپس آئے۔ اپنی اپنی ٹیم کو کچھ مخصوص ہدایات دی گئی۔ ریفری کی سیٹی ایک بار پھر بجی اور اس کے ساتھ ہی اسٹیڈیم کا شور ایک دم آسمان کو چھونے لگا۔ گیند مڈ فیلڈ میں رکھی گئی۔ دونوں ٹیمیں اپنی اپنی پوزیشن میں آ چکی تھیں۔ کیملیا نے پہلا ٹچ لیا۔ بال اس کے قدموں سے بہت صاف نکلا۔ کنٹرول اچھا تھا، رفتار بھی ٹھیک۔ اس نے فوراً ایک پاس آگے دیا۔ اس کی ٹیم کی طرف سے پہلا اٹیک شروع ہو گیا تھا۔ اسکور بورڈ اسکرین پر منظر واضح تھا۔ آئرن سیکورٹی سسٹم کے پاس موجود تھا۔ دونوں ٹیمیں اپنا بیسٹ دے رہی تھیں۔ اب تک کیملیا کو کچھ بھی عجیب نہیں لگا تھا۔ اسے یقین تھا جارج کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، لیکن میچ وہ بالکل نارمل انداز میں کھیل رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح کیملیا کی ٹیم کے اسکور بڑھتے جا رہے تھے اور ہر اسکور پہ جارج اسے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے وہ کیملیا کو وقت دے رہا ہو۔ اس کے بعد بازی خود بخود میرے ہاتھ میں ہوگی۔ جاری ہے۔